یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کل شام نئی دلی میں غیر معمولی کارنامے انجام دینے والے 19 بچوں کو پردھان منتری بال پرسکار عطا کیے۔ یہ ایوارڈز ملک کے مختلف حصوں کے منتخب بچوں کو فن اور ثقافت، شجاعت، اختراع، سماجی خدمت اور کھیلوں کے شعبے میں ان کی غیر معمولی کامیابیوں کے صلے میں دیے گئے ہیں۔ ایوارڈ پانے والوں میں جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والا کریری بارہمولہ کا اشفاق حمید بھی شامل ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ ایوارڈ تقریب نوجوان کامیابی حاصل کرنے والوں کی حیرت انگیز صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کا ایک موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں میں ہم گیر صلاحیتیں ہوتی ہیں اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں صحیح سمت دکھائیں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں اور توانائی کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ نوجوان نسلوں میں جسمانی سرگرمیاں کم ہو رہی ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ کم از کم ایک کھیل سیکھیں اور اس میں حصہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کھیلوں کو کیریئر کے طور پر نہیں لے سکتے، لیکن کھیل انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج راشٹریہ بال پرسکار حاصل کرنے والے بچوں کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ایوارڈز پانے والے یہ بچے 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کی پریڈ میں بھی شامل ہوں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نوجوان رباب پلیئر اشفاق حمید کو پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار حاصل کرنے پر مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں ایل جی نے کہا ہے کہ فن اور ثقافت کے میدان میں ان کی کامیابیوں نے جموں کشمیر کے لیے بے پناہ فخر حاصل کیا ہے۔ ایل جی نے امید ظاہر کی ہے کہ ان کی کامیابی دوسروں کو ان کے فنی جنون کو آگے بڑھانے کی ترغیب دیتی رہے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام نئی دلی کے لال قلعے میں پراکرم دیوس کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ آزادی کی جدوجہد میں نمایاں کردار ادا کرنے والے روشن خیالوں کی دین کو خراج تحسین پیش کرنے کے ان کے ویژن کے مطابق نیتا جی سبھاش چندر بوس کا یوم پیدائش 2021 سے پراکرم دیوس کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ آرکائیوز کی نمائش، نایاب تصویروں اور دستاویزات کی نمائش نیتا جی اور آزاد ہند فوج کے شاندار سفر کو بیان کرتی ہے۔ یہ تقریبات 31 جنوری تک جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم اس موقع پر بھارت پرو کا بھی آغاز کریں گے جو اس مہینے کی 23 سے 31 تاریخ تک منعقد ہوگا۔ یہ تقریب لال قلعے کے سامنے رام لیلا میدان اور مادھو داس پارک میں منعقد ہوگی۔ تقریب یوم جمہوریہ کے ثقافتی نمائشوں کے ساتھ ملک کے بھرپور تنوع کو ظاہر کرے گی، جس میں 26 وزارتوں اور محکموں کی کوششیں شامل ہیں۔ ایودھیا میں رام للا کی پران پرتشٹھا کی تقریب کے بعد نو تعمیر شدہ رام مندر میں آج صبح پوجا کے لیے شردھالوں کا زبردست رش دیکھا گیا۔ پران پرتشٹھا کے بعد پہلی صبح ہی پوجا کرنے اور شری رام للا کے درشن کرنے کے لیے شردھالو آج صبح 3 بجے سے ہی بڑی تعداد میں جمع ہوئے۔ واضح رہے کہ رام مندر آج سے عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کی حاتم انتخابی فہرست شائع کی گئی ہے، جس میں کل 86,93,000 ووٹرز ہیں۔ چیف الیکٹورل آفیسر پی کے پولے نے کہا کہ ان میں سے 44,34,000 مرد اور 42,58,000 خواتین ووٹر شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس فہرست میں 2,31,000 سے زیادہ ووٹروں کو شامل کیا گیا ہے۔ ووٹر لسٹ کا اجرا یونین ٹیریٹری میں مختلف انتخابات کے انعقاد کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اس سلسلے میں چیف الیکٹورل آفیسر کی طرف سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق عمل کے دوران 1,45,000 رائے دہندگان کی تفصیلات میں تصحیح کے علاوہ 86,000 نام موت، شفٹ ہونے یا دیگر وجوہات کی بنا پر ڈالے گئے ہیں۔ ووٹران کی آبادی کا تناسب 0.59 سے 0.6 اور صنفی تناسب 924 سے 954 تک بہتر ہوا ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ منگا شیرپا نے کل اپنے دورے کے دوران سری نگر بارہمولہ قومی شاہراہ بالخصوص ناربل سے اوڑی تک جاری تعمیراتی اور سڑکوں کو چوڑا کرنے کی سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ عمل آوری ایجنسیوں کو ہدایت دی کہ وہ پروجیکٹ پر کاموں میں تیزی لائیں اور کسی بھی طرح کے حائل رکاوٹوں کو فوری طور پر دور کریں تاکہ منصوبے کی ہموار اور بروقت پیش رفت کو یقینی بنایا جا سکے۔
یوم جمہوریہ پریڈ کے لیے فل ڈریس ریہرسل آج نئی دلی کے کرتویہ پتھ میں ہوگی۔ پریڈ کی ریہرسل صبح 10:30 بجے وجے چوک سے شروع ہوگی اور لال قلعے تک جائے گی۔ اور اب درجہ حرارت۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -5 ڈگری سیلسیس، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔